सदीर जान, एक जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे उन्होंने 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की, और मैं इसलिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे जितना भी अब सारा जो एक आप कहना चाहिए कि जो फोकस है वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने उसको किरदार को भी सराहा, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम के तौर पे हमारे सामने आए, और उसमें जिस किस्म का प्रोपेगेंडा होता है, उन्होंने कहा कि जाली NGOs हैं और कुछ झूठे चैनल्स हैं जो ये तमाम जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करते हैं। किस तरह से देखते हैं? आपका वास्ता पड़ता है सोशल मीडिया पे, आप एक बड़े एक्टिविस्ट भी हैं और आपका काफ़ी उससे ताल्लुक़ रहता है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा है कि अब क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब हमें इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि मार्च में उनके पास ये इत्तला थी कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की जाएगी, हुआ ये था कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनके बाद दोनों मसाले की तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट्स आए और ट्रेंड्स बने जो कि बहुत अफसोसनाक भी थे और इंतशार का सबब भी बन सकते थे। उस वक्त हमें जो डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, उन्होंने सबूतों के साथ हमें दिखाया, ये जो डिजिटल मीडिया के लोग थे, सोशल मीडिया के लोग थे, उनको बुलाकर दिखाया कि 83% ट्वीट्स जो हैं वो इंडिया से आ रही थी। 83% ट्वीट जो जनरेट हुई वो इंडिया से हुई। जो ट्रेंड शुरू हुआ एक मसला के बारे में उनको काफिर साबित करने के लिए, कहने के लिए, वो इंडिया से स्टार्ट हुआ। दूसरा, ये जो 5th जनरेशन वार जिसको हम कह रहे हैं, हो क्या रहा है कि फ़ौज के खिलाफ एक झूठी ट्वीट आती है और हमारे लोग, बहुत से लोग जिनका जो हुकूमत के खिलाफ हैं, जो हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे उन ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं और वो फेक अकाउंट होते हैं और उन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं होती। वो फ़ौज के खिलाफ एक महाज बनाने के लिए होता है, नफरत फैलाने के लिए होता है। उसकी वजह क्या है? देखें, भारत को ये तो पता चल गया है कि हम पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे उनकी सिविलियन आबादियों को टारगेट करते हैं, उनके शहरियों को शहीद करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों को टारगेट करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज उसके बदले में उनके फ़ौजी जो टारगेट हैं उनको टारगेट करते हैं, जो उनके फ़ौजी हैं उनको टारगेट करते हैं, उनके सिविलियंस को नहीं करते। वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को शिकस्त नहीं दी जा सकती उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान की फ़ौज का और पाकिस्तान की आवाम का तल्लुक जो है वो ख़राब नहीं किया जाता, कमज़ोर नहीं किया जाता। और वो तल्लुक कैसे कमज़ोर किया जा सकता है? झूठ फैलाकर, झूठा प्रोपेगेंडा करके, लोगों को ये बताकर कि जी फ़ौज खुदा न खास्ता कोई ठीक काम नहीं कर रही या आवाम के ख़िलाफ़ जा रही है। वो पाकिस्तान की आवाम का रिश्ता कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के साथ वो एक पूरा, ये डिसइंफो लैब में क्या बताया गया कि किस तरह से पूरे इदारे काम कर रहे थे, NGOs काम कर रही थी, अकाउंट्स काम कर रहे थे, और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग इंटरनेशनल इदारों को मुखातिब करते हैं, उनको टैग करते हैं, उनसे राब्तों में रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इदारे पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट्स दें, वो पाकिस्तान के सगे नहीं हो सकते, वो पाकिस्तान की भलाई नहीं चाहते और जो फेक चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसलिए हमें एज ए पाकिस्तानी जब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हों, कोई भी चीज़ हमारे सामने आए, और मैं बदकिस्मती से बड़े बड़े नाम हमारे ऐसे हैं जो ऐसे अकाउंट्स को रीट्वीट कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता होता है बतौर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हमें कि यार ये फेक अकाउंट है, और उसको वो ओरिजिनल अकाउंट समझ के प्रमोट कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानी को। और आखिरी बात मैं ये कर दूं कि आज से वफूर साहब ने पूरा वो दिखाया था कि कैसे हमारे चंद बड़े बड़े नाम दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ जो चीजें हैं, क्या वो फेक अकाउंट से तो नहीं हो रही, और बहुत सी हो रही हैं। आपने पॉलिटिक्स को भी आप बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। मुझे एक बात बताएं, PDM पहले आर या पार होगा, वो हमने 8 दिसंबर पता नहीं कहाँ सुना, फिर ये हुआ सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे, ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, अब ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। आपको लग रहा है कि तमाम चीज़ों में ये कहीं ना कहीं अब हवा निकल रही है, बाकी दम खम रहा है बाकी नहीं? अब तो आप देखें कि आपस में जो इख्तलाफात हैं वो आप देख लें कि एक तरफ आप कहते हैं कि जनवरी में हुकूमत घर चली जाएगी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम फरवरी में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो लड़ेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि जनवरी में हुकूमत इमरान खान को हम घर भेज कर रहेंगे, फिर आप कहते हैं मार्च में जो सेनेट इंतखाबात होंगे ना उसमें हम हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो फिर उसके बाद आप देखें कि इनके इसी बयानी की वजह से इनकी अपनी जमातों में आप देख लें कि मौलाना साहब की जमात में 4 लोग अलग हुए, अब वो 6 हो गए हैं। नूली के अंदर आप देखें कि अब ये जो सेनेट इलेक्शन की वजह से भी और उनके अंदर इख्तलाफात, शहबाज शरीफ ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप, अब शायद नवासी साहब जाके वहाँ के क्या बताने गए नवाज शरीफ को? यही बताने गए हैं ना कि भाई सिवाय हम 4 लोगों के कोई इस्तीफा नहीं देना चाहता, कोई मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहता। कोई बेवकूफ़ होगा जो 8 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लगा के और उसने इलेक्शन लड़े और अब वो आराम से मुस्ताफ़ी हो जाएगा। कितने लोग हैं जो इनके साथ नजरियाती हैं? आपको भी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की होती है
ہر حلقے میں 3 خاندان ہیں. پہلے وہ جب فیوریٹ ایک جماعت ہوتی ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ جیت جائے گی, اس کا وہ ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں, نہیں ملتا تو کسی اور کا لے لیتے ہیں. تو وہ کیوں ان کے کہنے پہ مستعفی ہوں گے, وہ کیوں استعفے دیں گے؟ نون لیگ میں سوائے مریم صاحبہ کے اور ان کے ساتھ 3-4 ایسے لوگ اور ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہتا, کوئی مستعفی نہیں ہونا چاہتا. اور یہی تو چیز شاید کرنا باسی بتانے گئے ہیں, آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں جائیں گے, جا رہے ہیں نا, سینیٹر الیکشن لڑ رہے ہیں. صدیق جان ایک چیز اور, یہ جو این جی اوز والی بھی بات ہوئی نا, پھر وہی والی بات ہے کہ جب آپ نے خود یہاں پر صدیق جان جو خود سوشل میڈیا کو بڑا اس کا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بڑے دیکھتے ہیں کہ جتنے پاکستان کے مخالف جو بیانات یا پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا ہے وہ سارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھارت سے آپریٹ بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب این جی اوز کا ذکر ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے جتنے اینٹی اسٹیٹ بات کرنے والے لوگ پاکستان کے اندر, چاہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی سے ہوں یا وہ کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, تو سارے وہ ایک سیم نیریٹو کے سیم لائک مائنڈڈ ہیں, وہ ملک سے غائب ہے, وہ کسی نہ کسی این جی او کے سہارے لے کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. یہ تانے بانے وہیں جا کے بنتے ہیں جب ہم 5th جنریشن وارفیئر کہہ رہے ہیں. تو جی بالکل. اور اب آپ دیکھیں کہ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ابھی جب ایک این جی او کے بارے میں اس کے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کیسے اس کو فنڈنگ ہو رہی تھی, تو یہ تو حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حکومت کے اندر کچھ بیٹھے ہوئے لوگ اس این جی او کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کس این جی او کو ایک ابھی کیونکہ ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ نگہداد صاحبہ کی جو این جی او ہے اس کو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایف آئی اے میں ان کا کیس چل رہا ہے, جو ان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے ان ساری چیزوں کو. مجھے یہ پورا یقین ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو یہ ضرور کہیں گے, جو لوگ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ جو ریاست مخالف کام کرنے والی اس طرح کے مبینہ طور پر ریاست مخالف کام کرنے والی این جی اوز ہیں, اگر ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو مت ان کو فیور کریں, مت ان کو بچانے کی کوشش کریں. اور مجھے یقین ہے کہ صدیق بھائی کہا بھی انہوں نے, صدیق بھائی یہ بات کہی انہوں نے, عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اچھا, عامر لاکھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے اندر فورن فنڈنگ والی بات بھی کریں نا, جو عمران خان صاحب کا فورن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا, وہ بھی تو فورن فنڈنگ ہے, وہ کیس کیوں نہیں کھل رہا؟ اچھا, جو فورن فنڈنگ وہ اصل میں فورن فنڈنگ ہے, وہ فورن نہیں وہ فورن فنڈنگ ہے, یعنی وہ فورن فنڈ ایک ہوتی ہے فورن فنڈنگ, ایک ہوتی ہے فورن فنڈنگ. اردو والا فورن ہے جی, کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ فنڈنگ کو وہ فورن پیسے دینے والے. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پہ جو پاکستان میں ہر چھوٹی سی ہونے والی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, پوری دنیا میں جو مختلف این جی اوز ہیں, ادارے, ان کو ٹیگ کرتے ہیں, لیکن وہی لوگ پاکستان کے جو فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, بی ایف سی کے جوان شہید ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ ٹویٹ نہیں کرتے, وہ کشمیر کے اندر مظالم پہ ٹویٹ نہیں کرتے, وہ بھارت کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے, وہ مودی کے خلاف بات نہیں کرتے. اور جہاں تک بات کی علی موسیٰ گیلانی صاحب نے کہ اپوزیشن کو بالکل بلیک رکھا ہوا ہے حکومت نے, اپوزیشن نے, پی ڈی ایم نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے. ابھی پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں, پی ڈی ایم نے بائک آؤٹ کیا. پھر ہم نے دیکھا جب جو جوائنٹ سیشن ہوا کشمیر کے اوپر, اس میں پیپلز پارٹی نہیں, نون لیگ کے لوگوں نے وہاں پہ بجائے اس کے کہ مودی کے خلاف نعرے لگاتے, پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے, بجائے اس کے کہ کشمیر کے شہیدوں کی تصویر برہان وانی اور ان کی لے کر آتے, وہ اپنے جو کرپٹ لوگ, مبینہ کرپٹ جو گرفتار تھے, ان کی تصویریں لے کر آ گئے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جیسا موسیٰ گیلانی صاحب نے کہا, علی موسیٰ گیلانی صاحب نے, کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف نہ بات ہو, کسی سے کوئی شکوہ ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. تو ابھی پیپلز پارٹی, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم اگر یہ جی ایچ کیو کی طرف مولانا فضل الرحمان جائیں گے, اعلان کریں گے, تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر مولانا صدیق بھائی پیپلز پارٹی نے شروع, پہلے میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہتی ہوں, یہ کچھ اینکرز کے خلاف, کچھ سینئر صحافیوں کے خلاف بھی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ کیمپین چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. میڈیا ایک حقیقت ہے, میڈیا کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس حقیقت کا, اور بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا بھی اب ایک حقیقت ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی ایک حقیقت ہے, یوٹیوب بھی ایک حقیقت ہے, اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تصادم کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا میں یہ بھی کہتا ہوں صدیق بھائی بہت شرارتی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ صدیق بھائی بہت شرارتی ہیں. آپ متنازع. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ میڈیا پہ آپ کو فیک نیوز نہیں دینی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, الزام نہیں لگانا چاہیے, اس طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ میڈیا پہ کو بات کرتے ہیں تو پیمرا آپ کو اکاؤنٹیبل, آپ اکاؤنٹیبل کہاں ہیں؟ ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں, آپ اکاؤنٹیبل کہاں ہیں؟ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے, یوٹیوبرز کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آنے والے وقت میں ہوگا. مسئلہ یہ ہے
مسئلہ یہ جب ہمارے حوالے سے قوانین بننے لگتے ہیں تو پھر آپ لوگ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی بات نہیں ہوئی تھی, یہ جب مولانا صاحب کو وہ نیب نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا اور اس پہ انہوں نے شدید اعتراض کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کیونکہ مجھ سے میری جائیدادوں کا پوچھا جا رہا ہے, تو اگر یہ رویہ رہا نیب کا تو پھر ہم ایسا کریں گے. نہیں, یہ مولانا فضل الرحمان ابھی جو سربراہ اجلاس ہوا تھا 1 جنوری کو, اس سے نکل کے مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم یہ بھی فیصلہ پھر کریں گے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا ہم نے پنڈی جانا ہے, لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ اور صدیق بھائی پنڈی کا لفظ جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے. انہوں نے تو جی ایچ کیو کا لفظ استعمال کیا, جی ایچ کیو جائیں گے. انہوں نے پنڈی کہا تھا اور سب کو پتا ہے کہ پنڈی کا کیا مطلب ہے, جس طرح اس کا سب کو پتا ہے کہ چائے پانی سے کیا مراد ہے. کہ آپ کیا مراد کہہ دینا کہ جی ایچ کیو کی بات چائے پانی سے مراد وہ جیسے پہلے ایم کیو والے بھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں. جب ایم کیو کا ایک ٹیرر تھا تو وہ پیغام واضح ہوتا تھا کہ پیغام کیا ہے, تو چائے پانی سے وہی مراد ہے. ورنہ اگر ان کو فیور دینی ہوتی تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ چائے پانی, پھر وہ کہتے کہ آلو والے نان اور بریانی اور حلوہ جو ہے وہ آپ کو کھلائیں گے, قیمے والے نان. تو وہ پتہ ہے سب کو, ان کو بھی پتہ ہے, جن کو میسج دیا ہے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چائے پانی سے کیا مراد ہے. آئینی طریقہ ان کے پاس کیا ہے, لاسٹ کامنٹ. تحریک یہی آئینی طریقہ ہے, تحریک عدم اعتماد لیں, یہی آئینی طریقہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. فی الحال دیجیے نادر مرزا کو اجازت, اللہ حافظ.